قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات علماء، حفاظ، قراء اور عزیز طلباء، ذمہ داران، ائمہ، مؤذنین اور قاضی صاحبان، آپ حضرات کا میں بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے جمع ہو کر کے میری حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس جذبے کو قبول کرے اور اس حسن ظن کو قائم رکھے جو آپ کے دلوں میں ہے۔ یہ مدرسے جگہ بہ جگہ، گلی گلی، آبادی آبادی، یہ کسی بھی قوم کی زندگی کی علامت ہے۔ علماء کا اتنا وجود، اتنا بڑا وجود اس علاقے میں، اس محلے میں، ائمہ کرام کی یہاں پر موجودگی، یہ سب کی سب اس قوم کی دینی زندگی اور دینی حمیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے اور آپ حضرات کی شان، بان اور عظمت اور مقام میں ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ جب تک علماء میں اپنی ذمہ داری کا احساس رہے گا اور علماء کو اپنے مقام کا عرفان ہوگا، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اگر علماء کو یا ذمہ داران کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، اپنا کام چھوڑ دیں گے۔ ہمیں جو کام دیا گیا ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ اپنے کام سے اور اپنی ڈگر سے دور ہو کر کے ہم اپنی عزت اور اپنی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا نام مٹ جائے گا اور ہمارے ساتھ ہمارا کام بھی مٹ جائے گا۔ علماء اس دور میں، پچھلے زمانے میں جو انبیاء کرام تھے، ہر نبی کے مزاج اور مذاق اور ان کے دین کی جو روایات اور اقدار اور ان کے جو خصوصی کمالات اور امتیازات کے نمائندہ ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دور کے علماء کی شکل میں زندہ۔ اسی لیے ہمارے میں اور پچھلی قوموں میں یہی فرق ہے کہ پچھلی قومیں کسی ایک پیغمبر پر ایمان رکھتی تھی، کوئی بھی قوم ہو وہ اپنے نبی پر، اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کہا کہ ایک نبی پر نہیں، ایک پیغمبر پر نہیں، بلکہ سارے پیغمبروں پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر کسی ایک پیغمبر کی پیغمبری کے بارے میں شک بھی اگر پیدا ہو تو ایمان ختم ہو جائے۔ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ ایک جگہ مباحثہ ان لوگوں نے جمع کیا تھا، یہودی اور عیسائی اور مسلمان تینوں تھے، تینوں کے علماء کو ان لوگوں نے جمع کیا مباحثے کے لیے۔ اب اس مباحثے کا موضوع تھا کہ جنت میں کون قوم جائے گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں نے اپنی دلیلیں دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنی دلیلیں دی، اور ہمارے عالم صاحب نے جو دلیل دی اس نے سب کو لاجواب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بہرحال جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ اگر حضرت عیسیٰ جنت میں جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ ہم کو چھوڑیں گے نہیں، وہ ہم کو بھی جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت میں جائیں گے
تو وہ بھی ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی ہم کو محروم نہیں کریں گے، اپنے ساتھ ہم کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔ اور اگر رسول اکرم علیہ السلام جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے ہم تو آپ پر ایمان رکھتے ہی ہیں، وہ تو ہم کو محروم نہیں کریں گے، ساتھ لے ہی جائیں گے۔ لیکن چونکہ یہودی حضور پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور عیسائی حضور پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ تو نہیں جا سکتے۔ تو یہ ہے، یہ تو ایک لطیفہ ہے، لیکن غور کیجئے تو اس امت پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو ان مدرسوں کی شکل میں اور آپ جیسے بزرگوں کی شکل میں پوری کی جا رہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ ہر نبی کا اپنا ایک مزاج تھا اور ہر دین کا اپنا ایک امتیاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا اور امام الانبیاء بنا کر بھیجا، امام النبیین بنا کر بھیجا، وہ اس لیے نہیں کہ پچھلی تمام نبوتوں کی نبوتیں اور تمام کی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، بلکہ ان تمام شریعتوں اور تمام نبوتوں کا خلاصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں جمع کر دیا گیا۔ حضور کا دین اور حضور کا مذہب ایک ایسا مذہب کامل بن کر آیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی تمام خصوصیات بھی آ گئی، حضرت عیسیٰ کی بھی آ گئی، بلکہ تمام نبیوں اور تمام پیغمبروں کے مذاہب کی خصوصیات اس شریعت میں موجود ہیں۔ اور یہ علماء ان تمام خصوصیات کے امین ہیں۔ یہ علماء صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث نہیں ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ حدیث پاک میں جو الفاظ آتے ہیں، آپ حضرات علماء ہیں، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا سنا ہوگا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ وارث ہیں، حضور نے اپنی وراثت ہمیں دی ہے، ہم تو سرکار کے وارث ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے وارث ہیں۔ ہم تمام انبیاء کے وارث کہاں ہیں؟ ہم اپنے پیغمبر کے وارث ہیں اور اپنے نبی کے وارث ہیں، لیکن کسی جگہ پر حضور اکرم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں، بلکہ حضور کے الفاظ عام ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس سے اندازہ ملتا ہے کہ علماء پر صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس شریعت محمدی کی عظمت اور شریعت محمدی کی چیزوں کی حفاظت کرے، بلکہ ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ پچھلے تمام نبیوں اور تمام رسولوں اور تمام مقدس شخصیتوں کی عظمتوں کی بھی حفاظت کرے۔ اسی لیے صرف یہ ہوا ہے کہ شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں، نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں، ان کی نبوتیں رسالتیں منسوخ نہیں ہوئی ہیں۔ نبیوں کے مذاہب اور احکام کا ایک دور تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ہر نبی نے اپنے دور میں جو کام کرنے کا ایک مزاج بنایا، ہر نبی کا جو اپنا ایک مزاج تھا، ایک ذوق تھا، جو حالات کا تقاضا تھا۔ کیونکہ پہلے زمانے میں انبیاء مختلف خطوں میں آتے تھے، مختلف قوموں میں آتے تھے، مختلف زبانوں میں آتے تھے، مختلف احوال و ظروف کے لحاظ سے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جیسا مناسب سمجھتا تھا اس کو بھیجتا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ، ہر دور ہر قوم ہر خطے کے حالات کے مطابق پیغمبر بھیجے جاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبوتیں احوال کے تابع ہو کر کے اللہ کی جانب سے آتی تھی، حالات کے مطابق، ظروف کے مطابق، وسائل و اسباب کے مطابق، قوموں کی نفسیات اور تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نبوتوں اور رسالتوں کو بھیجتے تھے پہلے زمانے میں۔ کہیں پر جلال کی ضرورت ہے تو موسیٰ نازل ہوتے تھے، کہیں جمال کی ضرورت ہے تو عیسیٰ تشریف لاتے تھے۔ حضرت داؤد سے ایک الگ مزاج ہے، حضرت سلیمان نے سیاست کا جو درس دیا ہے ساری دنیا کو، سیاست کبریٰ کا، تو ان کا ایک الگ مزاج ہے۔ تو نبیوں کا جو اپنا مزاج ہے اور اپنا طریقہ کار ہے، ان کے اپنے احوال و ظروف کے لحاظ سے وہ مزاج اور وہ طریقہ کار منسوخ نہیں ہوا ہے، شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں، احکام اور جو قواعد اور کلیہ اور شریعہ ہیں وہ منسوخ ہوئے ہیں، لیکن نبیوں کے کام کرنے کا جو طریقہ تھا ان کے اپنے احوال کے حساب سے، نبیوں کا جو اپنا ایک مزاج تھا، اپنا ذوق تھا، وہ منسوخ نہیں ہوا۔ آج علماء کی ذمہ داری ہے کہ آپ صرف آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث نہیں ہیں،
بلکہ تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ کہیں پر ضرورت پڑے گی جلال موسیٰ کی تو وہاں پر موسیٰ بن کر کام کرنا ہے، کہیں پر جمال عیسیٰ کی ضرورت ہے تو جمال عیسیٰ دکھلانا ہے، کہیں پر آدم کی ضرورت ہے، کہیں پر ابراہیم کی ضرورت ہے، کہیں پر حضرت نوح کی ضرورت ہے۔ جہاں پر جس طرح کے مزاج کی، جس طرح کے انداز کی ضرورت ہے، علماء کو اس طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے۔ تو علماء پچھلے نبیوں کے طریقہ کار کے محافظ ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کے یہاں بھی، صوفیہ کے یہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ ان کے یہاں مراقبے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، کچھ صوفی لوگ پتہ نہیں اس میں ہے کہ نہیں ہے، تو مراقبہ آدم، حضرت آدم کا مراقبہ بھی ہے، مراقبہ موسیٰ، لطیفہ عیسیٰ، یہ ہمارے تمام اکابر مشائخ نے یہ سب چیزیں کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، وہ اپنے مزاج سے کام کریں گے مگر شریعت محمدی کا کام کریں گے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے دوستو، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو تمام نبیوں کا وارث قرار دیا ہے، جو ان مدرسوں سے اللہ تعالیٰ پوری فرما رہے ہیں۔ آپ نے کئی بار سوچا ہوگا، میں نے بھی سوچا کہ 800 سال تک مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی، کتنا اچھا خاصا نظام چل رہا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کس کی نظر لگی، سب ختم ہو گیا۔ میرا اندازہ یہ ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شاید غور بھی کیا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ جب ضرورت پڑتی ہے اسلام کی حفاظت کی اور مسلمانوں کے حفاظت میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کو ترجیح نہیں دیتے۔ مسلمان ایک بھی زندہ رہ جائے تو کافی ہے آئندہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، مسلمان کٹ جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے، اسلام ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جو طریقہ کار اکبر کے بعد اس ملک میں شروع ہوا، اب دین الہی کے نام سے جو تحریکات شروع کی گئی اور حکومت کی سطح پر اور اقتدار کی طاقت کے ذریعے سے اس ملک میں اسلام کی جڑوں کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا مقابلہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یا اور دیگر اکابر نے کیا، پھر بعد میں عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کیا۔ یہ سارے واقعات ہیں جو تاریخ کا حصہ ہے۔ دوستو، اگر مسلمانوں کی حکومت باقی رہتی اور اسی طرح کے حکمراں جن کا ڈر ہمیشہ عالمگیر کو بنا رہا، اسی طرح کے حکمراں جس کا ڈر مجدد الفسانی کو ہمیشہ بنا رہا اور خواجہ معصوم کو ہمیشہ بنا رہا، اگر ایسے آتے رہتے، مسلمان تو اس ملک میں رہتے مگر اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ ایک روایتی اسلام، مسلمان ہیں مگر سارے قوانین غیر مسلموں کے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اس ملک میں اسلام باقی رہے، مسلمان باقی رہے، چاہے رہے، مسلمان ختم ہوئے، مسلمان سے روایتی مسلمان باقی رہے، چاہتا رہے، جو مسلمان رہے، سچا مسلمان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حالات پیدا کیے، اسلامی حکومت ختم ہوئی، اسلامی اقتدار ختم ہوا، اسلام کا پرانا نظام تعلیم ختم ہوا، مدرسے ختم ہوئے۔ جس دلی میں 1000 مدرسے تھے وہ ساری دلی ویران پڑ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء بزرگوں کے ذریعے سے یہ فقیرانہ انداز شروع کیا، اور غریبوں کے انداز میں، مسکینوں کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام شروع کیا مدرسوں کا، جس کے آپ وارث ہیں، جس کے آپ جانشین ہیں، اور یہ کام آپ کو کرنا ہے اور ہمیں کرنا ہے۔ یہ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہم عالم دین ہیں، اپنے مقام کو سمجھیں، کتاب ہمارے سامنے ہے، کتاب ہمارے سامنے ہے، کتاب کے ساتھ صاحب کتاب سے بھی تعلق بنائیں۔ خالی کتاب کے ساتھ اگر صاحب کتاب سے تعلق نہیں ہے تو ایسے ہی علماء وہ ہوتے ہیں جو کہ بعد میں چل کر ابو الفضل اور فیضی کی طرح پوری حکومتوں کے مزاج کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور ایک مرد درویش کا دل اگر سچا ہے اور ایمان پکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں سے پورے ملک کی فضائے دینی کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور سب کو معلوم ہے
کہ ایک دور تھا کہ پوری دنیا میں ابو الفضل اور فیضی کی نام کا سکہ چلتا تھا. ملا مبارک کے یہ دونوں نامور فرزند، اکبر جیسے شہنشاہ اکبر جو مغل اعظم کے نام سے اپنے آپ کو متعارف کراتا تھا اور جلال الدین اکبر کے نام سے مشہور تھا، ان دونوں علماء، ان دونوں مولویوں نے اس پر ایسا تسلط، فکری تسلط قائم کیا تھا کہ کوئی کام اس کے مشورے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. اور ان کی بڑی شخصیت تھی، بڑا وجود تھا، بڑا مقام تھا. بچہ بچہ کے نام، بچہ بچہ ابو الفضل کو جانتا تھا اور فیضی کو جانتا تھا. اور وہ معمولی آدمی نہیں تھا، اس نے سواطع الالہام کے نام سے ایک شاندار تفسیر لکھی ہے فیضی نے. سواطع الالہام میں کوئی خراب بات نہیں، اچھی تفسیر ہے. اور اسی تفسیر کو بغیر نقطے کے وہ کتاب ہے، پوری تفسیر بغیر نقطے کے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا وقت تھا، وہ بھی معاش کی تلاش میں اور ترقی پانے کے لیے مواقع کی تلاش میں گھومتے ہوئے آگرہ پہنچ گئے. اور ابو الفضل فیضی کے ہاں بھی ان کی رسائی ہوئی. اس وقت تک اس کے نظریات خراب نہیں ہوئے. تو سواطع الالہام میں ایک مقام آیا جس کو بغیر نقطے کے اس کا لکھنا تھا، عربی عبارت لکھنی تھی. بڑے بڑے علماء سے اس نے رجوع کیا تھا مگر کوئی نہیں لکھ سکا، اس کی رہنمائی نہیں ہو سکی. تو حضرت مجدد صاحب تشریف لائے، جوان آدمی، اس نے اپنی مشکل ان کے سامنے بھی رکھی. حضرت نے کئی صفحہ لکھ ڈالا، لکھ کے دیا اس کو. مجدد صاحب سے بہت متاثر ہوا وہ، اور کہا کہ آپ جیسے قابل لوگوں کی تو اس ملک کو ضرورت ہے، میں آپ کو بادشاہ اکبر سے ملاؤں گا، فلاں دن دربار لگنے والا، آپ چلیں ہمارے ساتھ. حضرت بھی تیار ہو گئے، چلیں ترقی کریں گے بادشاہ کے دربار سے جڑ کر کے. لیکن اتفاق کے بعد جب وہ بادشاہ کے دربار میں فیضی کے ساتھ پہنچے تو اس دن دربار ہی نہیں لگا. معلوم ہوا کہ آج بادشاہ کی طبیعت ناساز ہے، علالت ہے، آج حضرت دربار میں تشریف نہیں لائیں. اس طرح بادشاہ کے دربار تک پہنچ کر بھی مجدد صاحب محروم رہے بادشاہ کے دربار میں جڑنے سے. ادھر ان کے والد صاحب حضرت مولانا عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر ہوئی کہ بیٹا گیا تھا، کہاں ہے پتہ نہیں. وہ آگرہ پہنچے تلاش کرتے ہوئے، مجدد صاحب سے ملاقات ہوئی. اب بیٹا کو پکڑ کے لے کے چلے گئے کہ شادی بیاہ بھی نہیں ہوئی ہے، چلو شادی بیاہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو تو ان کو اکبر کے دربار سے نہیں جوڑنا تھا، اکبر کے دربار کی بنیادیں اکھاڑنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. تو ان کے دربار سے کہاں جڑتے. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا. تو اس زمانے میں مجدد الفسانی کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. شیخ احمد سرہندی، بلکہ جہانگیر نے تزکے جہانگیری کتاب موجود ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پر آپ دیکھ لیجئے گا. تزکے جہانگیری میں جہانگیر نے حضرت کا جن الفاظ میں تذکرہ کیا، بہت خراب الفاظ میں، اس کا ذہن خراب تھا ان کے بارے میں. تو قید بھی کر دیا حضرت کو، گوالیار کے جیل میں رہے، پھر فوج میں نظر بند رہے، ساری زندگی قید اور نظر بند میں رہے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ قیدی کون ہے. چند لوگوں کو چھوڑ کر جن کے نام وہ خطوط لکھتے تھے، جن کے وہ اصلاح کرتے تھے. مکتوبات مجددیہ جو تیار ہوئی جس پس منظر میں 1 سال پہلے وفات سے پہلے ان کو نجات ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. تو اس وقت مجدد الفسانی کو کوئی نہیں جانتا تھا، چند لوگوں کو چھوڑ کر. اور پوری دنیا میں سکہ چلتا تھا ابو الفضل کے نام کا اور فیضی کے نام کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد صاحب کے مشن کو زندہ رکھا، اور ان کے صاحبزادوں اور ان کے خلفاء کے ذریعے سے اللہ نے کام لیا. پھر وہ دور بھی دنیا نے دیکھا کہ اسی لال قلعہ دلی کے سلطان اور سلطانوں کے لڑکے اور شہزادے اور شہزادیاں اسی سرہند کے فقیر کے آستانے پر کھڑے ہیں. مجدد الفسانی کا پوتا خواجہ سیف الدین دلی تشریف لاتے ہیں تو شاہجہاں بادشاہ کو دربار میں حاضری نصیب ہوئی تو اس کی مجال نہیں تھی کہ حضرت کے سامنے بغیر اجازت کے نیچے بیٹھ سکے. وہ بھی کھڑا ہے عام درباریوں کی طرح. یہ شوکت اور حیبت اللہ نے مجدد الفسانی اس فقیر کو عطا فرمایا، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے دین الہی کا خاتمہ کیا. آپ بتائیے مجھے کہ دنیا میں آج ابو الفضل فیضی کو جاننے والے کتنے لوگ ہیں، اور مجدد الفسانی کو جاننے والے کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں. جس کو مٹا دیا جاتا ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ مٹ گیا.
सच्चाई को कभी मिटाया नहीं जा सकता है, हक को कभी दबाया नहीं जा सकता है, मिटाने वाले मिट जाते हैं। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो उसवा और जो तरीक़ेकार छोड़ा वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें हालात से ना दिल बर्दाश्त नहीं होना है, हमें अपने हालात से कोई शिकवा नहीं करना है, क्योंकि ये रास्ता ही है नबियों का, ये रास्ता ही है सब्र का, ये रास्ता ही है मुजाहिदों का। सिर्फ नबी की विरासत के हम अमीन हैं, नबी ने जो तकलीफें उठाई है उस अमानत को कौन उठाएगा? नबी ने जो पत्थर खाए हैं पत्थर कौन खाएगा? हजरत यूसुफ के हम वारिस हैं, नबी के वारिस हैं। यूसुफ ने जो जेल की सलाखों में जिंदगी गुजारी है वो कौन करेगा? हम करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में जा रहे थे, प्यास लगी, पानी तलब किया, तो एक शख्स ने उस पानी में लेमू और शक्कर डालकर के अमीरुल मोमिनीन पानी मांग रहे हैं, सादा पानी कैसे पेश करें? लेमू और शक्कर डालकर हजरत को पेश किया, शरबत बन गया। अब हजरत ने जो मुलाहिजा फरमाया, शरबत एक घोंट पीने के बाद आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए। लोगों ने पूछा हजरत क्या मामला है? फरमाया कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख बंद फरमाए हुए, आंख बंद किए हुए थे और फरमाते थे दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह क्या चीज थी जिसको आप फरमा रहे थे दूर हो जा, दूर हो जा? फरमाए वो दुनिया थी जो मेरे सामने खूबसूरत मुजस्सम बनकर आई थी। मैंने कहा दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। मैं रोता हूँ, मैं डरता हूँ कि कहीं मेरे आमाल का सिला अल्लाह ने शरबत की शक्ल में दुनिया में ही तो नहीं दे दिया। आखिरत में मुझे चाहिए, मुझे दुनिया ही में मेरे आमाल, मेरी नेकियों का सिला कहीं शरबत की शक्ल में तो नहीं मिल गया। लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, लोग मुझे सरों पे बिठा रहे हैं, कहीं मेरे आमाल का सिला मुझे यही तो नहीं मिल गया। मुझे इस बात का डर और खौफ है। तो हमारा रास्ता मुजाहिदे का है और हिंदुस्तान में जो माहौल है मदरसों के लिए और उलमा के लिए ये बिल्कुल सूटेबल है, हमारे लिए बहुत सूटेबल है। अगर ये हालात न हो तो हमारे ईमान का इम्तिहान नहीं होगा। जितने उलमा अभी कायम है ईमान पर, ये सारे के सारे अबुल फज़ल और फैजी के रास्ते पे चले जाएंगे, जिनको उलमाए सू कहा जाता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम हजरात से दुआओं का खासकार हूँ इस गुनहगार खताकार के लिए, दुआ फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी असलाफ के सलफ़ सालिहीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।